ناظرین حضرات السلام علیکم، میں ثقلین حیدر آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اسلامک سوال میں خیر مقام میں استقبال کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فضل ممتاز خان صاحب قبلہ، جن سے ہمارا سوال ہے کہ روز عاشور ہمیں کون کون سے عمل انجام دینے چاہیے اور اس دن ہمیں کس طرح رہنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز عاشور تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ مصیبت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن پیغمبر کا کنبہ بے جرم و خطا 3 شب و روز کا بھوکا اور پیاسا میدان کربلا میں قتل کر دیا گیا، اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے انصار اور اصحاب، اپنے بچوں، اپنے بھتیجے، اپنے بھائیوں کے ہمراہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ وہ دن ہے کہ جس دن پوری کائنات غمزدہ رہتی ہے، اور بے انتہا روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ روز عاشور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کہیں پر بھی جب کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے تازہ خون ابلتا تھا۔ پرندے نوحہ پڑھتے ہیں، جانوران صحرا حسین پر گریہ کرتے ہیں، لہذا یہ غم کا دن ہے، رونے کا دن ہے، حزن و ملال کا دن ہے۔ یوں تو خود پورا ماہ عزا اس کو اسی لیے محرم کو کہتے ہیں کیونکہ یہ عزاداری کا موقع ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب محرم کا چاند نکلتا تھا تو پھر کوئی میرے بابا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے اور کمی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مجلس کے فرش کے اوپر تو عزادار ہیں، اور فرش سے اٹھنے کے بعد راستے میں، سڑک پہ، گلی میں ہم ہنس بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں کہ جو عام دنوں میں ہمارا عالم ہے۔ عزاداری کا مطلب صرف کالا لباس پہننا نہیں ہے، یہ تو خود ایک انسان کو متوجہ رکھنے کے لیے ایک طریقہ ہے، اور دوسروں کو یہ پیغام دینے کے لیے ہے کہ یہ شخص عزا میں ہے، غم کے عالم میں ہے، اسے کوئی مصیبت ہے اس وقت اس کے اوپر، یہ کالا لباس پہنے ہوئے ہے۔ ایک فائدہ دوسرا کہ خود انسان متوجہ رہتا ہے، اس لیے کہ رنگوں کا انسان کی زندگی پہ بہت اثر پڑتا ہے، لباس کا انسان کی زندگی کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے۔ ابھی یہ مختصر سا بیان اور مختصر سی ویڈیو اس بات کی متمل نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، مگر آج محققین نے، تحقیق کرنے والوں نے ان باتوں کو مانا ہے اور قبول کیا ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کے نفسیات پر، اس کے کردار پر، اس کے چال چلن پر جو ہے وہ رنگوں کا بہت زیادہ گہرا اثر ہے۔ چنانچہ اس کا فائدہ ہمیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اگر صرف کالا لباس پہن لیا تو اب باقی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور ہم عزادار ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ عزاداری کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے روح سے ہے، اس کے قلب کی کیفیت سے ہے، کیونکہ عزادار وہ کسی بھی لباس میں ہو، اگر وہ اس کے اوپر غم طاری ہے اور حزن طاری ہے تو اس کی حالت اور اس کی کیفیت خود بیان کرتی ہے کہ یہ اس وقت عزا کے عالم میں ہے، غم کے عالم میں ہے۔ تو اصل جو چیز مطلوب ہے عاشور کے دن یا ایام عزا میں، محرم کے دنوں میں، وہ عزاداری ہے۔ ہم قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر 10 دن 12 دن لگاتار کالا لباس پہنے ہوئے تو ہمارا نام عزاداروں میں لکھ لیا جائے گا، جی نہیں۔ عزاداری کی اپنی ایک کیفیت ہے کہ جو ہمیں پیدا کرنا پڑے گی۔ جیسا کہ امام رضا کی یہ روایت میں نے آپ سامنے عرض کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد کوئی میرے بابا کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا،
یعنی خود یہ امام کا بیان کرنا یہ پیغام ہے کہ محرم کا چاند طلوع ہونے کے بعد مسکرانا یعنی کیا مطلب ہے۔ چنانچہ عاشور کے دن یہ مرحلہ بہت زیادہ سخت ہے، کیونکہ عاشور کا دن ہی وہ دن ہے کہ جو قربانی کا دن ہے، جو شہادت کا دن ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے قربانی کا دن ہے، جو ماؤں کی آغوش اجڑ جانے کا دن ہے، جو بھائی سے بھائی کے بچھڑ جانے کا دن ہے، بھائی سے بہن کے بچھڑ جانے کا دن ہے، اور بیان نہیں کی جا سکتی کربلا کی مصیبتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسان خود اگر ایک اہم ترین عمل تو یہ ہے کہ انسان روز عاشور حتی الامکان محزون رہے، غم کے عالم میں ہو، جس قدر گریہ کر سکتا ہو گریہ کرے۔ جب بھی ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو اس کے لیے کچھ معصومین نے کے ذریعے سے روایتیں علماء نے ہم تک پہنچائی ہیں، مثلا کہ جب عاشور کے دن جب بھی ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو کہے عادم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اعمال ہیں جو کتابوں میں درج ہیں، 2 رکعت نماز ہے، خود زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، زیارت وارثہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، بالکل غروب کے وقت کی ایک زیارت ہے، عصر کے وقت کی زیارت ہے، اسے انسان پڑھے۔ اور ایک خاص بات وہ یہ کہ یہ روز فاقے کا ہے۔ یوں تو بہت سارے قوموں نے اس دن کو روزے کا دن بنا لیا، البتہ روایتوں میں روزے سے منع کیا گیا ہے کہ اس دن آدمی روزہ نہ رکھے، کیونکہ بنی امیہ نے اس دن کو اپنے لیے عید کا دن قرار دیا تھا، روزے خوشی مان لیا تھا۔ چنانچہ اسی سیرت کے تحت لوگ جو ہے وہ روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، تو روزہ تو نہیں رکھا جائے گا اس دن، لیکن فاقے سے رہے انسان۔ عاشور کے دن صبح سے لے کر کے عصر کے قریب تک نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے، بچوں کو فاقہ رکھوائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت بھی کرے اس حوالے سے، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات بالکل نقش ہو جائے کہ یہ دن کتنی مصیبت کا ہے اور کتنا اہم ہے، کہ وہ ماں وہ باپ کی جو ہماری ہر چھوٹی بڑی فرمائش کو پوری کرتے تھے، آج کیا بات ہے، کیوں ایسا؟ اور بچوں کو بٹھا کر کے واقعہ کربلا سنائیں، نسلوں تک اسے منتقل کریں، مجلس کا اہتمام کریں، گریہ ازاری کریں، جس طریقے سے بھی انسان کی عزا والی صورت ظاہر ہو، ان تمام امور کو انسان انجام دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ختم کرتا ہوں گفتگو 2-4 فقروں کے ذریعے سے، کیونکہ عاشور کا دن وہ دن ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام کربلا میں ہے۔ خود روایت کہتی جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ عاشور کا دن تھا، میں مدینے میں تھی، ظہر کا وقت تھا، عصر کا قریب، کہ میں نے خواب میں جب منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور اس کیفیت میں ہیں کہ ان کے سر و صورت کے اوپر گرد و غبار ہے، لباس پہ جا بجا لہو اور خون کے دبے لگے ہوئے، پیغمبر کے ہاتھوں میں ایک شیشی ہے۔ میں نے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا کیفیت ہے، اور یہ آپ ہاتھ میں کیا لیے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی اس عالم میں نہیں دیکھا۔ پیغمبر نے رو کر کے فرمایا کہ تمہیں خبر نہیں ہے، کربلا میں میرا گھر اجڑ گیا، میرا بچہ حسین قتل کر دیا گیا، میں صبح سے اب تک میدان کربلا میں تھا، یہ دیکھو یہ شیشی میں نے شہداء کے لہو کو اکٹھا کیا ہے، میں سلمہ تم سو رہی ہو اور میرا چمن کربلا کے میدان میں اجڑ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔